بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قصص النبیین حصہ رابع چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اسی کا آج 29واں سبق ہم لوگ پڑھنے والے ہیں۔ دوستو، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دیا کرے۔ اس سے پڑھانے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، لہذا کنجوسی نہ کرے لائک کرنے میں۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ عیسیٰ یتحمل الاذی، تحمل یتحمل، تحملن کا معنی ہوتا ہے برداشت کرنا، الاذی کا معنی تکلیف۔ عیسیٰ علیہ السلام تکلیف کو برداشت کرتے ہیں۔ وکان سید المسیح لاغبا، لاغبا کا معنی تھکا ہوا، تھکنا، تھکنے والا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ کانا کا جو اسم ہے السید المسیح، یہ بدل مبدل منہ مل کر کانا کا اسم ہو جائے گا، اور لاغباً جو ہے کانا کی خبر ہو جائے گی۔ وکان سید المسیح لاغباً، اور مسیح علیہ السلام بالکل تھک چکے تھے، لاغباً بالکل تھک چکے تھے۔ قد اضناہ الجہد وطول الوقوف فی المحکمۃ وتحمل الاذی۔ ازنا یزنی معنی ہوتا ہے لاغر کر دینا، کمزور کر دینا۔ اس کے اندر ازناہ میں جو ضمیر متصل ہے یہ مفعول ہو جائے گا واقعی، اور ازنا کا جو فاعل ہے الجہد، اسی طرح وطول الوقوف وتحمل الاذی، یہ تمام کیا ہے؟ ازنا کے فاعل ہیں جو کہ مؤخر ہیں۔ قد اضناہ الجہد وطول الوقوف فی المحکمۃ وتحمل الاذی، اور ان کو محنت اور مشقت نے، اور وطول الوقوف فی المحکمۃ، اور عدالت میں لمبی دیر تک ٹھہرنے نے، وتحمل الاذی، اور تکلیف کو برداشت کرنے نے ان کو کمزور کر دیا تھا، لاغر کر دیا تھا۔ یعنی کیا ہے؟ محنت و مشقت اور لمبی دیر تک ٹھہرنا عدالت میں، وتحمل الاذی، اور تکلیفوں کو برداشت کرنا، ان تمام چیزوں نے ان کو بالکل کمزور کر دیا تھا، لاغر کر دیا تھا۔ وکان الصلیب ثقیلا، اور وہ تختہ، الصلیب یعنی جن پر ان کو پھانسی دینے والے تھے، وہ تختہ جو بالکل بھاری تھا، ثقیل، ثقیل ان کے معنی بھاری، بہت ہی بھاری تھا۔ وقد کلف حملہ، جس کو اٹھانے کا ان کو مکلف بنایا گیا تھا، ذمہ داری دی گئی تھی۔ کلفہ ہے، کلفہ یکلف معنی مکلف بنانا، ذمہ داری ٹھہرانا۔ جس کو اٹھانے کا ان کو مکلف بنایا گیا تھا۔ فکان لا یستطیع ان یسرع فی المشی، جس کی وجہ سے وہ جلدی نہیں چل پا رہے تھے۔ لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ فکان لا یستطیع، وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے، ان یسرع فی المشی، کہ چلنے میں وہ تیزی کرے، جلدی کرے، لیکن اس کا مفہومی ترجمہ یہ کریں گے کہ وہ اس وجہ سے وہ جلدی نہیں چل پا رہے تھے، تیزی کے ساتھ وہ نہیں چل پا رہے تھے۔ دوستو، یہ چھوٹا سا سبق تھا جو مکمل ہو چکا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ انشاءاللہ اس کے آگے والا سبق کو پڑھیں گے۔